الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاکھوں زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا. بعد صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر معبود فرمایا. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مسنون خطبے کے بعد سورۃ المائدہ کی 2 آیات 90 اور 91 آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں. انشاءاللہ العزیز ابھی کچھ دیر میں اسی حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات، میں اور آپ ایک ایسے بیمار اور غیر صحت مند معاشرہ میں جی رہے ہیں جہاں پر قتل ہے، اغوا ہے، بد امنی ہے، دہشت گردی ہے، چوری ہے، دھوکہ دہی ہے، لوٹ مار ہے، بے ایمانی ہے، اور اسی طریقے سے ڈاکہ زنی ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، اور شراب نوشی ہے، وہ منشیات ہے، اور ایسے نہ جانے کتنی بیماریاں اور برائیاں ہم اور آپ کے معاشرے میں ہیں اور ہم جی رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اس طرح نہ جانے کتنے اور ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے پورا سماج سسک رہا ہے، مسائل میں الجھا ہوا ہے پورا سماج اور پوری سوسائٹی اور پورا معاشرہ. ہر مسئلے پر الگ الگ جمعہ میں تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. سال میں 52 جمعہ آتے ہیں، لیکن اتنے مسائل ہیں امت مسلمہ کے اندر اور معاشرے میں اس قدر معاشرہ الجھا ہوا ہے کہ 1 سال کے 52 جمعہ بھی ہمارے لیے ناکافی ہو رہے ہیں.
ایک تو بنیادی وجہ یہ کہ لوگ جمعہ بیان ختم ہونے کے بعد آتے ہیں. یہ اس مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ کا شکر و احسان ہے کہ آپ جمعہ کی قدر کر کے پہلے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک عام سروے، ایک عام جائزہ یہ ہے کہ امام صاحب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تب لوگوں کا مسجد میں داخلہ ہوتا ہے. تو کیا وہ جمعہ کا بیان سنیں گے؟ کیا وہ نصیحت سنیں گے؟ اور کیا وہ عبرت حاصل کریں گے؟ تو پہلی بیماری اور پہلی خرابی تو یہ ہے. اور دوسری یہ کہ امت مسلمہ کے سماج اور سوسائٹی میں اس قدر مسائل ہیں کہ میں نے جیسے کہا ایک سال میں 52 جمعہ کم از کم آتے، یہ ناکافی ہو رہا ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. میں انشاءاللہ العزیز اسی حوالے سے آج جمعہ میں جس حوالے سے گفتگو کروں گا وہ ہے نشہ اور منشیات، یا نشے میں استعمال کرنے والی جتنی چیزیں ہیں. انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. 26 جون کی جو تاریخ آتی ہے عالمی پیمانے پر، بین الاقوامی سطح پر پوری دنیا میں یوم انسداد جو ہے منشیات کا بڑی ہی پرزور طریقے سے اہتمام کیا جاتا ہے ہر 26 جون کو. لیکن منایا جاتا، اہتمام کیا جاتا، لوگوں کو نشے سے باز رہنے کی تلقین کی جاتی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ٹھوس لاہے عمل اور قانون نہ ہونے کی وجہ سے جوں کا تو معاملہ پڑا ہوا ہے. میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ اس حوالے سے ہماری شریعت میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں لائیو دین میں کیا نصیحتیں ہیں اور کیا فرمودات ہیں اور کیا تعلیمات موجود ہیں. ایک بات یاد رکھیں، اسلام چونکہ دین فطرت ہے، ہماری طبیعت، ہماری صحت اور ہماری فطرت کے لحاظ سے جو چیزیں مفید ہیں، کارآمد ہیں، نفع بخش ہیں، اسلام نے انہیں حلال قرار دیا ہے، کہا یہ جائز ہیں. اور ہماری طبیعت، ہماری فطرت، ہماری صحت کے لیے جتنی چیزیں نقصان دہ ہیں اور خراب ہیں، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حرام اور ناجائز بتایا ہے. آپ دیکھیں گے شراب ہو یا نشہ ہو یا منشیات ہو یا نشے کے طور پر استعمال کرنے والی جتنی چیزیں ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں حکومتی سطح سے لے کر کے پولیس ڈپارٹمنٹ تک اور گارجین سے لے کر کے ذمہ داران سے لے کر کے عام انسان تک اس سے پریشان ہے. ہر ماں باپ اپنی اولاد سے پریشان ہے تو حکومتی ادارے اس سے پریشان ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ بھی اس سے پریشان ہے کہ کس طریقے سے ہمارے ملک سے نشہ کو ختم کیا جائے اور کیا کیا قانون لائے جائیں، کیا کیا ترکیب اپنائی جائے، کیا کیا راستے اپنائے جائیں جس کی وجہ سے پورا ملک یہ نشہ مکت بھارت ہو جائے. یہ پوری پلاننگ ہے، پوری کوشش ہے. لیکن آئیے دیکھتے ہیں ہم اور آپ جس دین پر چلنے والے ہیں، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دین محمد، دین مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اس میں کیا تعلیمات موجود ہیں. میں آپ کو بتاؤں اسلام نے ایسے قوانین بنائے ہیں سبحان اللہ کہ اگر ان قوانین کو ہمارے اپنے ملک میں نافذ کر دیا جائے، بلکہ دنیا کے سارے ممالک میں نافذ کر دیا جائے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا ملک یہ نشہ مکت ہو جائے گا انشاءاللہ. یہاں سے شراب، نشے کی جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ کھانے والی ہو یا پینے والی، سبحان اللہ، یہ پوری طریقے سے ختم ہو جائیں گے. یقین نہ آئے دنیا کے جن ممالک میں اسلامی قانون نافذ ہے وہاں کا جائزہ لے لیا جائے. پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ کچھ آیات بھی ضمن میں پیش کروں گا اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پیش کر کے ایک دو مثالیں دے کر کے انشاءاللہ بات مکمل کروں گا. بات تو مکمل نہیں ہوگی، 12 منٹ میرے یوں ہی چلے گئے ہیں، اب بچا ہے 18 منٹ، تو بات تو مکمل نہیں ہوگی. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے لیے کچھ باتیں رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلی بات یاد رکھیں، عرب سماج میں نشہ اور شراب میں استعمال ہونے والی جتنی چیزیں سبحان اللہ وہ ان کے یہاں اس قدر عام تھا، اس قدر وہ
پانی کی طرح وہ لوگ پیتے تھے، پانی کا استعمال کم کرتے تھے، لیکن شراب اور نشے کی چیزیں وہاں پر زیادہ استعمال کی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کر دی کہ اے اللہ نشے اور شراب کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نازل فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جن کے گھٹیوں میں رچا اور بسا تھا، شراب کے اس قدر عادی تھے، دنیا کی ساری چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار تھے لیکن شراب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اگر ہمارا اسلام ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ دیتا یہ حرام ہے تو چھوڑنا مشکل ہوتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، لمحہ بلمحہ تدریج بتدریج دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا۔ وہ آیات دیکھتے ہیں، سب سے پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، ان سے کہہ دو نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ کہاں نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے آپ کو یہ چیز کی اگر خبر لگ جائے کہ اس میں نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے تو آپ وہ چیز کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ یہ نازل کی کہ اے میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، ان سے کہے تو اس میں نقصان بہت ہے اور فائدہ بہت کم ہے۔ یہ پہلی آیت کریمہ۔ دوسری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی کہ مکے میں ایسا بھی ماحول تھا، سبحان اللہ، مدینے میں آنے کے بعد بھی ایسا ماحول تھا، لوگ شراب پیتے تھے، نماز کے لیے چلے جاتے تھے، امام صاحب امامت بھی کراتے تھے، تعجب ہوگا آپ کو، ہاں امام صاحب امامت بھی کراتے تھے اسی حالت نشہ میں، اور بعض دفعہ یہ خبر نہیں ہوتی تھی میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں، اللہ سے عذاب مانگ رہا ہوں کہ اللہ سے جنت مانگ رہا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ نازل فرمائی یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون یا حتی تفعلوا ما تقولون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جائیں۔ اب یہ پابندی لگ گئی، اب صحابہ کرام نے اہتمام کرنا شروع کر دیا، کہا بھئی نشے میں ہے، ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، حالت شراب میں مدہوشی میں ہے، تو اب یہ چیزوں سے پاک ہو کر کے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ یہ دوسری آیت کریمہ اللہ نے دوسرا پیغام دیا، حالت نشہ میں اگر ہے، مدہوشی کے عالم میں ہے، نشے کے عالم میں، نماز کے قریب نہیں جانا۔ عمر ابن خطاب نے سن کر کے کہا یا اللہ ابھی فیصلہ صحیح نہیں آیا ہے، ابھی فیصلہ صحیح نہیں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت کریمہ نازل کی، حتمی فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سنا دیا یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ یہ آخری اور فائنل آیت کریمہ ہے جو قیامت کی صبح تک موجود رہے گی انشاءاللہ۔ بولیں اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان والو تمہارے لیے شراب ہے، تمہارے لیے جوا ہے، بت پرستی ہے، تیروں کے ذریعے فال نکالنا، اللہ نے کہا سب رجس ہے۔ پہلی بات اللہ نے کہا گندے ہیں، یہ گندا کام ہے، یہ گندا فعل ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کہا من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطانی عمل ہے، شیطان یہ سارے کام کرتا ہے، شراب ہے، جوا ہے، نشہ ہے، اور جتنی چیزیں ہیں، بت فالی ہے، فال لینا ہے تیروں کے ذریعے، پرندوں کے ذریعے سے، یہ سب شیطانی کام اللہ نے فرمایا۔ تیسری بات اللہ نے اسی آیت کریمہ میں فرمایا فاجتنبوا، اس سے دور رہو، بچا کر کے رہو، قریب مت جاؤ اس کے۔ اور چوتھی بات اللہ نے کہی لعلکم تفلحون، شراب سے اور نشے سے اگر بچ جاؤ گے اللہ نے کہا دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، سبحان اللہ۔ اور ابھی میں مثالیں دوں گا انشاءاللہ، سنیں گے۔ میں ایک دوسرا موضوع شروع کرنے والا تھا نکاح کے حوالے سے، کیونکہ پہلے چند دنوں پہلے ایک بات ایسی ہوگی کہ میرے دل کو بڑی اچھی لگی اور میں نے کہا نکاح کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بنگلور میں ایک بچے نے 250 روپے میں اس کا نکاح کا سارا کام ہو گیا۔ کتنے میں؟ میں نے سوچا یہ موضوع شروع کریں گے، لیکن اوپر سے آرڈر آیا ہمیں کہ نہیں،
یہ ہمارے اطراف اور اکناف اور پورے ملک میں مسلم نوجوان خاص طور پر، اور اب تو سننے میں آیا ہے مسلمان لڑکیاں بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ان میں بھی یہ کہیں نہ کہیں لت اور بیماری اور برائی لگ گئی ہے۔ اس لیے یہ جمعہ خاص طور پر، آج جمعہ صرف میں نہیں، پورے شہر گلبرگہ، شہر یادگیر میں آج اسی عنوان پر گفتگو ہو رہی انشاءاللہ۔ دعا کرے اللہ سارے علماء کرام کی خدمات اللہ قبول فرمائے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا اور آخرت کی ساری کامیابی اللہ نے اس میں رکھی ہے کہ آپ نشہ اور نشہ آور چیزوں سے آپ بچ جائیں۔ اور تیسری بات پانچویں بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان یہ نشہ کرا کر کے، نشے میں لا کر کے، نشیلی چیزیں پلا کر کے یہ مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے آج مسلمانوں میں قتل، اور میں آپ کو بتاؤں بڑے بڑے میٹرو شہر میں جا کر کے دیکھیے، اب تو چھوٹے چھوٹے شہروں میں بیماری آ گئی ہے، پولیس انتظامیہ پریشان ہے، ایک باقاعدہ گینگ بنا ہوا ہے شرابیوں کا، یہ شراب پی کر کے لوگوں کو ڈراتے ہیں، زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں، ناجائز قتل مار دھاڑ کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہ ایک پورا گروپ بن چکا ہے جناب، ایک پورا گروہ بن چکا ہے جن کا یہی مشغلہ بن گیا ہے کہ جو چاہے بکا جائے، جو چاہے بولا جائے، جیسے ڈرایا جائے، زمین پر قبضے کر لیے جائے، گھر آپ کا ہے رہنے والا کوئی اور ہے۔ یہ حالت ہو گئی ہے میرے بھائیوں، یہ سب بیماری جانتے ہیں، یہ سب برائی، ساری خرابی، یہ جو جڑ ہے نا، ان میں کہیں نہ کہیں نشے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آئیے میں اپنی بات آگے بڑھاؤں میرے بھائیوں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی نا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 5 باتیں اللہ نے فرمائی۔ اللہ نے کہا یہ گندا کام ہے، نمبر 1، ایک بات غور سے سننا، اللہ نے کہا یہ گندا کام ہے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے کہا یہ شیطانی کام ہے۔ نمبر 3 اللہ نے کہا اس سے بچ کر کے رہو، نشے کے قریب بھی نہیں جانا، چکھنا بھی نہیں کبھی، سبحان اللہ۔ اور 5ویں بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے بچ جاؤ گے دنیا بھی عزت تمہیں دنیا میں ملے گی، تمہیں دنیا میں عزت ملے گی اور آخرت میں اللہ کی جنت ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ جو آدمی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، دشمنی آ جاتی، عداوت آ جاتی، نفرتیں آ جاتی، جھگڑے آ جاتے، دشمنی آ جاتی ہے، نہ جانے کون کون سی برائیاں اور بیماریاں یہ سماج میں جنم لیتی ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی نا، عمر ابن خطاب پکار اٹھے کہ انتہینا یا ربی، انتہینا یا ربی، اے اللہ یہ تیرا فیصلہ آ چکا ہے، ہمیں منظور ہے اللہ، ہم باز آ گئے اللہ، ہم باز آ گئے اللہ، سبحان اللہ۔ اور مثالیں دوں گا مسلمانوں، یہ عادت ہے، یہ جملے کبھی نہیں بولنا میری یہ عادت ہے، میری یہ عادت ہے، میری یہ لت ہے، یہ کبھی نہیں بولنا۔ مثالیں دوں گا دنگ رہ جاؤ گے انشاءاللہ، حیران ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ مومن کسے کہا جاتا ہے؟ اہل ایمان کون ہے؟ مسلمان کون ہے؟ باتیں نہ بناؤ، باتیں بنا کر کے اٹھ کر کے مت جاؤ، یہ اللہ کا یہ پیغام ہے اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین ہے۔ ہم مسلمان اسی لیے ہوئے ہیں کہ قرآن پر عمل کریں گے اور نبی کی حدیثوں پر مریں گے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ سنیے، جانتے ہیں ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات جو میں اپنی بات کہنا چاہ رہا ہوں، بڑی جلدی میں ہوں انشاءاللہ۔ میں نے کہا 52 جمعہ بھی سال میں کم پڑ رہے ہیں، کس عنوان پر گفتگو کی جائے؟ ایسی ایک بڑی پریشانی آ گئی ہے کہ ایک عنوان ایک جمعہ میں کیا جاتا ہے اور آئندہ جمعہ کوئی اور عنوان آ جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا، سبحان اللہ۔ سب سے معزز اس کائنات میں اگر کوئی مخلوق ہے وہ حضرت انسان ہے۔ کون ہے؟ اتنا خوبصورت، اس کی خوبصورتی پر لوگ جان دے دیتے ہیں، مر مٹتے ہیں، کہتے ہیں میں عاشق ہو گیا ہوں، کوئی لڑکی کہتی ہے میں معشوقہ ہو گئی ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو اتنا خوبصورت، حسین و جمیل بنایا۔ قرآن کی آیت سنیے، سورۃ الطین، اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم۔ اللہ نے جگہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے کہا ہم نے انسان کو دنیا میں سب سے خوبصورت بنایا۔ کیوں؟ عقل ہے، شعور ہے، سمجھ ہے، بوجھ ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، یہ صلاحیت اللہ نے حضرت انسان میں عطا فرمائی ہے۔ لیکن انسان جب نشے کا عادی ہو جاتا ہے، انسان جب نشہ لینے لگتا ہے، یہ ساری صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، وہ انسان نہیں، وہ جانور بن جاتا ہے۔
جاتا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میرے گھر کے الفاظ نہیں ہیں۔ انسان میں جب حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جائے، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا انسان بھول جائے، اللہ نے کہا انسان نہیں، یہ جانور بن گیا ہے۔ جانور کو بھی سمجھ اور بوجھ ہے، انسان کو سمجھ اور بوجھ چھین لی جاتی ہے۔ ان میں سب سے بڑا ذریعہ یہ نشہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے معراج کے لیے، یہ رجب مہینہ شروع ہوا، کون سا مہینہ؟ اب میں تو اس پر بھی بولنے والا تھا، صلاۃ الرغائب، اور رجب میں نہ جانے کیا کیا بدعت اور خرافات امت میں رائج ہے۔ معراج کا جب سفر شروع ہو رہا ہے، پیارے نبی محمد، اٹھائیے ذرا، اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو بیدار رہنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے اللہ، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے کیا کیا جانتے؟ ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دیا اور ایک ہاتھ میں شراب کا پیالہ دیا۔ قربان جائے، یہ نبی کا امتحان ہے، سبحان اللہ۔ دونوں چیزیں دی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا، جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ کی جو پسند ہے لے لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ دودھ کا پیالہ لیا، سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ لیا اور پی لیا، اور شراب کو آپ علیہ السلام نے کنارے کر دیا۔ جبریل امین کا جملہ سنیے اور بات میں اپنی آگے بڑھاؤں۔ انہوں نے کہا جانتے ہیں الحمدللہ الذی ہداک للفطر ولو اخذت الخمر غابت امتک، بخاری کی روایت ہے۔ کہا ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر و احسان ہے آپ نے فطرت کو پسند کیا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دودھ پیتا ہے یا شراب پیتا ہے؟ بولیے، دودھ پیتا ہے یا شراب پیتا ہے؟ 2.5 سال تک 1.5 سال تک بچہ نربھر کرتا ہے، ڈیپینڈ ہوتا ہے ماں کے دودھ پر نہ کہ شراب پر۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فطرت کو پسند کیا، دودھ کو اختیار کر لیا، اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے ساری امت آپ کی گمراہ ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ زمانے جاہلیت کی بات میں کروں نا، زمانے جاہلیت کیوں کہا جاتا ہے؟ ان میں بہت ساری برائیاں، کمزوریاں، خامیاں اور عیب اور کمزوریاں تھی۔ ان میں ایک چیز یہ بھی تھی، شراب نوشی ان کے یہاں بہت زیادہ تھی۔ میں نے جیسے کہا وہ سب چیز چھوڑ سکتے تھے عرب کے لوگ، شراب نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اتنا کثرت سے پیتے تھے کہ بعضوں نے تو وصیت کی تھی، مر جاؤں گا تو میری قبر میں شراب رکھ دینا، شراب قبر میں رکھ دینا، میں پی پاؤں یا نہ پی پاؤں، اس کا جس، اس کا رس میری ہڈیوں میں پہنچتے رہے گا، نعوذ باللہ۔ ایسے بھی زمانے جاہلیت میں لوگ گزرے ہیں جنہوں نے باقاعدہ یہ وصیت کی تھی، یعنی اس قدر وہ شراب کے جو ہے رسیہ اور عادی تھے، جانتے ہیں۔ اور اس لیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے بارے میں آتا، حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں، ایک لفظ، میں اور ابو عبیدہ بن جراح اور ابی ابن کعب تینوں شراب پی رہے تھے۔ گھر میں شراب انڈیلی جا رہی ہے، پی جا رہی ہے، حلق میں اتارے جا رہے ہیں، نیچے لیے جا رہے ہیں، شراب کا دورہ تھا، بتا رہے۔ اتنے میں کہتے ہیں ایک ہمارے گھر کے بغل سے ایک گزرنے والا گزرا، ہمارے گھر کے دروازے کھلے تھے، اس نے دیکھ کر کے کہا جناب عالی تم لوگ شراب پی رہے ہو، تمہیں یہ خبر اور پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے، اللہ نے اسے ممنوع قرار دیا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں سبحان اللہ، جو شراب کے رسیہ تھے یہ جملہ کبھی نہیں کہنا میری عادت ہے، میں جب تک نہیں پیوں گا مجھے چین نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا۔ ارے نہ جانے کیا کہتے، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، میرا ذہن، میرا دماغ کام نہیں کرے گا۔ سنو، صحابی فرماتے ہیں ہم پی رہے تھے، پلا رہے تھے، انڈیل رہے تھے، حلق کے اندر لے رہے تھے، ایک گزرنے والا گزرا، اس نے کہا تمہیں خبر نہیں ہوئی ہے اللہ نے اسے حرام قرار دیا؟ فرماتے ہیں ہمارا یہ سننا تھا، شراب کے ہم نے باٹل اور شیشی جو تھی ہم نے اٹھا کر کے پھینک دیا، اور مدینے کا یہ ماحول اور مدینے کا یہ سچویشن ہو گیا تھا کہ مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہا تھا جیسے کوئی سبحان اللہ کوئی پانی کا نہر ہو اور پانی کا دریا ہو۔ صحابہ
کرام نے پسو پیش نہیں کیا، ایک لمحہ بھی اللہ کے فرمان کا اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ شاعر نے بڑا اچھا کہا، شاعر کہتا ہے مصور کھینچ وہ نقشہ، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ۔ کبھی یہ نہیں کہنا میرے بھائیوں، اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی علت ہے، اللہ نہ کرے، میں آپ سب کے بارے میں اچھا گمان ہے، میرا اچھا خیال ہے، آپ میرے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، میں کوئی چیز نہیں لیتا ہوں، میں بھی آپ کے بارے میں اچھا خیال کرتا ہوں، الحمدللہ آپ کو کسی چیز کی عادت نہیں ہے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو بھی اللہ بچا کر کے رکھے۔ بات آئے گی وہ 2 منٹ باقی بچا، ایک بات بتاؤں گا میں انشاءاللہ، اور یہ موضوع ہی روکوں گا انشاءاللہ۔ عثمان غنی، کیا نام میں نے لیا؟ رضی اللہ عنہ، داماد رسول ہے، یہ وہ صحابی ہے، مکے کا معاشرہ اتنا بگڑا ہوا تھا، ایسے بگڑے ماحول میں عثمان غنی 40 سال کے ہو گئے ہیں، شراب کو ہاتھ نہیں لگا، الحمدللہ ہاتھ نہیں لگایا، اور یہ کہا کرتے تھے، جانتے ان کا ایک جملہ تھا، کہتے تھے اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، اے لوگو شراب سے بچو، نشے والی چیزیں سے بچو، یہ سے برائیوں کی جڑ ہے، یہ برائیوں کی ماں ہے، یہ ام الخبائث ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، کہتے جانتے ہو ایک دیندار آدمی تھا، کیا تھا؟ دیندار شخص تھا ایک، اس پر ایک عورت فریفتہ ہو گئی، اس کی دینداری پر فریفتہ ہو گئی، اور عورت کی نیت خراب ہو گئی، نیت خراب ہو گئی، سنن نسائی کی روایت ہے، عورت کی نیت خراب ہو گئی، بگڑ گئی، اس نے اس دیندار کو استعمال کرنا چاہا، ایک لونڈی کو بھیجا، لونڈی سے کہا جاؤ اور دیندار شخص کو بلا لاؤ اور یہ کہو کہ ایک مقدمے میں گواہی دینی ہے۔ اور دیندار لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں، اتنی گہرائی اور ان کے اندر وہ تو ہوتی نہیں ہے۔ اب وہ دیندار آدمی تھے سبحان اللہ، ان کو یہ خبر ملی کہ ایک مقدمے میں گواہی دینی ہے، وہ تیار ہو گئے، لڑکی کے ساتھ، جو لڑکی ان کو لینے کے لیے آئی تھی اس کے ساتھ ایک گھر کے دروازے میں داخل ہوئے، داخل ہوتے ہیں پیچھے سے دروازہ بند ہو رہا ہے، کمرے میں آگے داخل ہو رہے ہیں اور پیچھے سے ایک ایک ڈور دروازہ بند ہو رہا ہے۔ جب یہ اندر کمرے میں داخل ہوئے، سامنے ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، لڑکی کے بغل میں شراب کا گلاس ہے اور ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ اس حسین و جمیل عورت نے کہا کہ دیندار صاحب، حاجی نمازی جو کچھ بھی آپ ہیں، مجھے کوئی مقدمے میں آپ سے گواہی نہیں لینی ہے، میری نیت آپ کے بارے میں خراب ہے، میری نیت خراب ہے، میں نے آپ کی دینداری کا بڑا چرچا سنا ہے، لہٰذا آپ کو 3 کام کرنا ہے، یا میری جنسی خواہش پوری کرنی ہے، یا شراب پینا ہے، یا لڑکے کو قتل کرنا ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے آپ؟ کہاں آپ کو یہ کام کرنا ہے، یا میری جنسی خواہش پوری کرے، یا لڑکے کو قتل کرے، یا شراب کا پیالہ پئیں۔ دیندار صاحب نے سوچا لڑکے کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، ناجائز طریقے سے خواہش پوری کرنا یہ ڈبل جرم ہے، اور شراب پینا یہ آسان ہے، ایک گلاس پی لیتا ہوں بچ جاؤں گا، جان میری بچ جائے گی، مجبوری میں پھنس گیا ہوں۔ انہوں نے شراب کا ایک گلاس ایک پیالہ پیا، اچھا لگا دوسرا پیا، اچھا لگا تیسرا پیا، شراب انہوں نے پی، عورت کے ساتھ غلط کام بھی ہوا، لڑکے کو قتل بھی کر دیا گیا۔ یہ ہے شراب۔ اس لیے ہماری اپنی شریعت نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا یہ ام الخبائث ہے، یہ برائیوں کی جڑ ہے، سبحان اللہ، یہ ام الخبائث، یہ گناہوں کی جڑ ہے میرے بھائیوں۔ یہی وجہ ہے جرمن کا ایک ڈاکٹر بولتا ہے، آخری بات ہے، وہ جرمن کا ڈاکٹر بولتا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے شہر میں جتنے شراب خانے ہیں، جتنے شراب کی دکانیں ہیں، آدھی دکانیں بند کر دو، میں آدھے ہاسپٹل اور آدھے منٹل ہاسپٹل اور آدھے اسی طریقے سے جیل خانے میں بند کر دوں گا۔ کیوں؟ جیل میں جانے والے زیادہ تر یہی ہیں، منٹل ہاسپٹل میں جانے والے زیادہ تر یہی ہیں، اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں جو ہے جھگڑے اور گالی گلوچ کرنے والے زیادہ یہی لوگ ہیں۔ وہ کہتا ہے میں تمہارے آدھے ہاسپٹل کو، آدھے جیل خانے کو، اور تمہارے اسی طریقے سے میں آدھے جو ہے جیل کو میں بند کر دوں گا اگر تم اپنے شہر سے شراب کی آدھی دکانیں کو بند کر دو۔ تو یہ بہت بری چیز ہے میرے بھائیوں۔ یہی
वजह है शराब पीने वाले की अकल पर पर्दा पड़ जाता है, अकल पर पर्दा पड़ जाता है, अच्छे बुरे की तमीज खत्म हो जाती है, जबान पर काबू नहीं रहता, जिस्म पर काबू नहीं रखता है, जो चाहे बकता है, जो चाहे करता है, ना जबान का सही इस्तेमाल और ना दिल और दिमाग का सही इस्तेमाल। एक शराबी इंसान ना अच्छा बाप बन सकता है, ना अच्छा शौहर बन सकता है, ना अच्छा बेटा बन सकता है, ना अच्छा शहरी बन सकता है और ना अच्छा इंसान बन सकता है। नशा ये जहर है, नशा ये कैंसर है, नशा ये मीठा जहर है, नशा ये नासूर है मेरे भाइयों, एक घिनौना मर्ज है। अफसोस होता है हमारे हुकूमती इदारों पर गली गली घर घर मोहल्ला मोहल्ला घूम करके ये वैक्सीन लगा रहे हैं। अच्छी बात है, आप लगाइए, हमें मंजूर है, लेकिन अगर आप यही काम नशे के खिलाफ करते थे तो इस मुल्क में नशे की चीजें खत्म हो जाती थी अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए आज मुस्लिम समाज और मुस्लिम सोसाइटी ये तनज़्ज़ुली और पस्ती का शिकार है। मुसलमानों की कसीर तादाद जुआ है, शराब है, सूदखोरी है, तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, हेरोइन है, गांजा है, भंग है, गुल है, खैनी है, न जाने कितनी चीजें आज मुस्लिम नौजवानों में और मुस्लिम समाज में पाई जाती है। ये नौजवान ये उम्मत की रीढ़ की हड्डी है, ये उम्मत का मुस्तकबिल है, ये उम्मत का फ्यूचर है, ये उम्मत की कश्ती को संभालने वाला ये नौजवान ये आज नशे में लतपथ होने की वजह से अंदर से ये खोखला हो चुका है। और मुस्लिम समाज के नौजवान जिस तेजी के साथ नशे में जा रहे हैं वापसी नामुमकिन नजर आ रही है, वापसी नामुमकिन नजर आ रही है। और सुनने में ये भी आ रहा है उम्मत की कितनी बहन बेटियां भी इस लत का शिकार हो गई हैं। अल्लाह से मिल करके अल्लाह ताला से दुआ फरमाए, हम सब मिल करके अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला नशे जैसी बुरी आदत से अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को महफूज रखे। अल्लाह तबारक व